بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر اس اپنا ویڈیو کی تاخیر، جو سلسلہ ویڈیوز میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کا سبب بیان کر دیں آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ آج کل ہماری الحمدللہ آنے والی تیسری کتاب المکتب کا کام بڑے زور و شور سے جاری ہے اور اپنی تکمیل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ اس وجہ سے زیادہ وقت میں اس کتاب کو دے رہا ہوں، کیونکہ بڑے حساس موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے وہ کتاب ہے، جس میں آپ کو مکتب کے عقائد، بدعات و خرافات، حقیقی مکتب، تخلیقی مکتب اور مختصراً سیرت چہادہ معصومین علیہ السلام، الحاد اور فتنہ الحاد اور اس طرح کر کے یہ موضوعات ملیں گے پڑھنے کو انشاءاللہ، اور اس طریقے سے کھلی ہوئی تحریر آپ کو ملے گی کہ جو شاید اس سے قبل آپ کے زیر مطالعہ نہ آئی ہو۔ تو چونکہ حساس کتاب ہے، حساس موضوعات ہیں، تو اس کی بابت جو توجہ ہے ساری ادھر مبذول ہے، اور اس وجہ سے ہماری ویڈیو کا سلسلہ جو ہے اپلوڈ ہونے کا وہ کہ اس میں دو چار ہمارے کچھ چاہنے والے مخلصین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، دو چار کے علاوہ اکثریت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری ویڈیو 15 دن اپلوڈ نہ ہو، 1 ماہ نہ ہو، 2 ماہ نہ ہو، کچھ ایسے مخلصین ہیں ویسے پیار کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، لیکن ویڈیوز کے بابت ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ 2 مہینے بھی ویڈیوز نہ آئیں تو کبھی انہوں نے خیریت بھی دریافت نہیں کی کہ جناب خیریت ہے، ویڈیو نہیں آ رہی، صحت ٹھیک ہے، یا کچھ 100 معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، 2-4 ایسے گنے چنے نام ہیں بیچارے جو اس بابت متوجہ رہتے ہیں، اور ویڈیوز اگر 2-4 دن نہ آئیں تو ضرور رابطہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ بہرحال جی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑا ہے۔ ہمارا موضوع تو ظاہر ہے جو ہمارے موضوعات ہیں انہی میں سے ایک تھا، لیکن یہ حالات حاضرہ کے ضمن شاید پہلی ویڈیو ہے اس چینل کی، 450 کے قریب ویڈیوز ہونے والی ہیں، لیکن یہ حالات حاضرہ کے ضمن میں پہلی یا دوسری ویڈیو ہوگی، کیونکہ 1-1.5 سال قبل شاید وہ دعائے زہرا جو بچی تھی اس کے ضمن میں بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو میں نے کی تھی، تو دوسری ویڈیو آپ کہہ لیں، لیکن اس موضوع کے حساب سے پہلی ویڈیو ہے۔ آج صبح اٹھتے ہی جو ہم نے ایک تشویشناک خبر سنی کہ ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایک علاقے میں، سرحدی علاقے میں حملہ کیا ہے، اور کافی اندر تک سرحد عبور کر کے آ کے تو میزائل کے ذریعے اور ڈرون طیارے ہوتے ہیں جو ان کے ذریعے، ڈرون اٹیک جنہیں کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی، یعنی مجھے یہ لگا کہ شاید اس طرح کی کوئی بات نہ ہوئی ہو، افواہ ہو، لیکن بعد میں پھر جو بڑے مطلب مضبوط ذرائع ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے ذریعے ان کے ولاگز دیکھے تو پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے۔ تو یہ بڑی تشویشناک خبر تھی ہر لحاظ سے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، مومن تو خیر نہیں، مومن کا دعویٰ کرنا بہت بڑا وہ دعویٰ ہے، اس کے ہم اہل نہیں، ایک مسلمان اور محب اہل بیت ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بڑی پریشان کن خبر تھی کہ برادر اسلامی ملک ایران نے اس طرح سے یہ کیا، تو اس کے محرکات کیا ہیں، کیا وجہ ہے، جبکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کسی ملک میں پاکستان کے نگراں وزیر اعظم صاحب اور جناب ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور انڈیا کے وزیر خارجہ ایران میں موجود ہیں، تو یہ سب سینیریو دیکھتے ہوئے بڑی ایک تشویشناک سی خبر تھی۔ لیکن بہرحال جب ہم نے اس بابت پوسٹ کی فیس بک پہ اور ریکویسٹ کی ایرانی حکام سے، یعنی اپنا ایک فرض پورا کیا کہ وطن عزیز کی سلامتی اور اس کی خود مختاری کا احترام کیا جائے، اور جو بھی معاملات ہیں ان کو بیٹھ کر وہ حل کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے اس پوسٹ کے اوپر اعتراض کیا کہ جناب وہ اچھا کیا ہے، انہوں نے تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے۔ کچھ نے کہا جی بڑے عرصے سے ایرانی حکام جو ہیں، چونکہ پچھلے 1.5 ماہ پہلے یا کچھ 2 ماہ پہلے وہ ان کے 11 پولیس کے جوان شہید کیے ایک تنظیم، کالعدم تنظیم کے کرندوں نے، تو وہ 2 ماہ سے ہی پاکستانی حکام کو توجہ دلا رہے تھے کہ جی اس علاقے میں یہ موجود ہیں، یہاں سے حملے ہوتے ہیں، آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو پاکستانی حکام نے اس طرف کو توجہ نہیں کی، مجبور ہو کر بالآخر انہوں نے اپنی وطن کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو یہ کچھ انہوں نے توضیحات پیش کی، کچھ نے ہمارے مطلب خیال سے اتفاق کیا کہ واقعتاً جناب یہ غلط کیا ایران نے، ایرانی حکام نے، اور ایک صحافی ہیں، اینکر بھی ہیں، اور بھی لوگ ولاگ بڑے آ رہے ہیں آج کل ان کے یوٹیوب پہ، طارق متین صاحب کراچی سے،
ان کا جب میں نے ولاگ دیکھا تو انہوں نے اپنے ولاگ میں کہا کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ صاحب کی اجازت، منشا اور مرضی سے ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اتنے بڑا اس کا کیلیبر ہے ان صاحب کا، بڑے عرصے سے وہ صحافت سے منسلک ہیں، تو وہ کوئی غیر یقینی یا اس طرح کی سطحی بات نہیں کر سکتے یا اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ اور زیادہ تشویش کا باعث بنا، چونکہ آیت اللہ خامنہ جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں خود بھی، اور ظاہر ہے کہ ان کے متعلقین اور جہاں جہاں ان کے معتقدین ہیں اور ان کے تقلید کرنے والے ہیں، اور جس طرح کے پاکستان میں سید جواد نقوی صاحب ہیں، ساجد علی نقوی صاحب، دیگر بھی، تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ رہبر شیعان جہان ہیں، یعنی یہ مقام رہبری جو ہے یہ فقط ایران سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پاکستان، بلکہ اب تو اس سے آگے وہ رہبر اسلامی کہا جاتا ہے ان کو، کہ پوری امت اسلامیہ، ملت اسلامیہ کے رہبر، بالعموم تو بالخصوص شیعان جہان کے رہبر۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی مزید پریشانی بڑھی کہ جناب مقام رہبری پہ ہوتے ہوئے پھر فقط ایک ملک کا نہیں، ان کو تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان میں بسنے والے مسلمان، مومنین، محبین، سب کا خیال کرنا چاہیے، اور کوئی بھی اجازت دینے سے پہلے اس کے رد عمل کو، اس کے آفٹر شاکس کو اور اس کی حساسیت کو ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب ہمیں یہ نہ کوئی الزام دے کہ جناب ہم اٹھ کے رہبر صاحب کو سکھا رہے ہیں، نہیں بھائی، ہم ایسا طالب علم، بینگا پاکستانی شہری، ہم اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب ایک بندہ، ایک شخصیت جب ایک مقام رہبری پر ہو اور کلیم کرتے ہوں کہ یہ فقط ایران، پاکستان، ہندوستان نہیں، پورے شیعوں کے رہبر ہیں، تو رہبر کا ذرا مطلب پڑھ لیجئے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک شکوہ اپنائیت والا بنتا ہے کہ پھر ان کو صرف ایرانی معاملات سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، پھر ان کے امت مسلمہ کے تمام معاملات سے سروکار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، جس طرح سے ماشاءاللہ ایران جو ہے سپورٹ کرتا ہے فلسطینی عوام کو، اچھی بات ہے، فنانشلی بھی کرتا ہے، مورالی بھی کرتا ہے، اخلاقی، مالی، ہر لحاظ سے اچھی بات ہے، یعنی کہ مظلوم فلسطین یا مظلوم مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہوں، سب مسلمان ممالک کے سربراہان کا فرض ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے بات کریں، اور جہاں تک پاسبل ہو ان کی امداد کریں۔ اسی طرح کا جذبہ یا اسی طرح کے بیانات یا اسی طرح کا شدید رد عمل جو ہمیں فلسطین کے حوالے سے آقا خامنہئی کا نظر آتا ہے، یہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے نہیں نظر آتا۔ ہمیں مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ کے نعرے تو نظر آتے ہیں، مرگ بر انڈیا کے نعرے ہم نے کبھی نہیں سنے، کہ جن کا یعنی ہندوستانی فوج کا جو ظلم و ستم ہے کشمیر میں، کشمیری عوام پہ، کسی بھی طرح آپ یقین کیجئے، کسی بھی طرح فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس سے کم نہیں ہے، شاید کئی جگہوں پہ اس سے بھی بڑھا ہوا ہے، اور کئی جگہوں پہ بالکل برابر ہے حساب۔ تو اس طرح کا رد عمل ہمیں وہاں نظر نہیں آتا۔ دیگر ممالک میں جو مسائل ہیں مسلمانوں کے، چونکہ جب کلیم آپ نے اپنے آپ کو رہبر کسی شخصیت کو بھی ہم نے کرنا ہے، تو پھر ہم نے فرقہ بندی سے بھی بالا تر ہو کے، مسالک کی تقسیم سے بالا تر ہو کے، ہم نے ان کو اس نظر سے دیکھنا ہے، مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف شیعہ پہ ظلم ہو، تو جیسے کہ فلسطین میں اکثریت برادران اہل سنت کی ہے، جی شیعہ اتنے نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ ایران یا ایرانی حکام جو ہیں وہ اس چیز سے بالا تر ہو کے سپورٹ بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں ان کے حق میں، اچھی بات ہے۔ لیکن پھر جیسے میں نے کشمیر کی مثال دی کہ بالکل وہی ایک جو ہے، آپ دیکھیں اسرائیل کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے ایران میں، امریکہ کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے، کوئی ٹالرنس نہیں، ان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، ایک اظہار کیا جاتا ہے، اظہار نفرت کیا جاتا ہے کہ بھئی ظالموں کے ہم خلاف ہیں۔ دوبارہ عرض کروں گا کہ پھر یہی سب کچھ جب کشمیر میں ہوتا ہے، بلکہ اب تو کشمیر کی بات رہی کہاں ہے، اب تو جب سے یہ سرکار مودی صاحب آئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں مسلمان بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حجاب زبردستی اتارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو گائے کو ذبح کرنے یا گائے کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرنے پہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح کا شدید ہمیں رد عمل اور مرگ بر انڈیا کے نعرے بھی ہمیں سننے کو ملنے چاہیے، جو انصاف کا تقاضا ہے کہ ظلم ایک جیسا ہو، ممالک مختلف ہوں، لیکن دونوں سے مفادات آپ کے الگ الگ ہوں، تو پھر اس بابت آپ کی پالیسی بھی الگ الگ ہو جائے۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی سی چیز پریشان کرتی ہے، جس کا ہم جواب کے متلاشی ہیں، اور سوال اٹھانا کوئی گستاخی، کوئی توہین نہیں ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو یا تبصرہ یا تجزیہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً آپ دیکھیے گا کہ دائیں بائیں سے انقلابی حضرات، سید جواد نقوی صاحب کے کچھ چاہنے والے، وہ ایک شمشیری صاحب ہوا میں شمشیر چلاتے پھر حاضر ہو جائیں گے، علی روحانی نے یہ کہہ دیا جی، خود کو یہ نہیں آتا تو بات ان کی کر دی، خود کو زیر زبر کا نہیں پتا، بات مجتہد کی کر دی، فلانا ہو گیا۔ بھائی عرض یہ ہے کہ نقطہ نظر کو دیکھا جائے، بات کو دیکھا جائے، سوال کو دیکھا جائے، توہین نہ سمجھا جائے۔ تو آج جہاں ہم نے اس پہ گفتگو کی مختصراً آپ کے سامنے، کہ اگر ایرانی حکام کے کچھ تحفظات بھی ہیں اور ایرانی حکام کی کچھ شکایات بھی ہیں اس بابت کہ مملکت پاکستان جو ہے اس بابت توجہ نہیں دے رہی، ان کے بار بار ریمائنڈرز کے باوجود، دہشت گردوں کے ٹھکانے بتانے کے باوجود اگر پاکستان کی طرف سے توجہ نہیں دی گئی، تو اس کا بہترین حل اور بھی موجود تھے کہ ایرانی صدر، ایرانی سپریم لیڈر یا ایرانی حکام جو ہیں اس بابت کوئی
واضح پریس کانفرنس کرتے، کوئی ملاقات کا اہتمام کرتے. وہ میڈیا، آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے اپنے شکوے پہنچاتے کہ جناب ہمارے 11 پولیس افسران شہید ہوئے ہیں اس دہشت گرد حملے میں جو اس تنظیم نے کی ہیں، اور یہ تنظیم اس وقت صوبہ بلوچستان کے اس علاقے میں موجود ہے، آپ کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ جی بات عوام تک آتی ہے، عوام کی طرف سے بھی پاکستان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کام سے کہ جناب آپ توجہ دیں، ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے. لیکن یکمشت سے حملہ کر دینا، وطن عزیز پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کو چیلنج کرنا، جی اس پہ سوال اٹھانا، یہ بذات خود کئی معاملات کو جنم دے گا. مثال کے طور پہ جو استعماری طاقتیں ہیں جی وہ تو آگے بلاک بنانے میں وہ لگی ہوئی ہیں، وہ تو ایران کے اثر رسوخ کو محدود کرنے اور ایران کی حمایت میں بات کرنے پر پہلے بھی کام کر رہی ہیں کہ ایران کی حمایت میں جو بات کی جاتی ہے وہ زبانیں بند کی جائیں، ان کو مزید موقع ملے گا. پاکستان کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو کٹر ایران مخالف طبقہ ہے اور انتہا پسند طبقہ ہے، اس کو بھی مزید موقع ملے گا بات کو بڑھاوا دینے کا. اور ایران مخالف، چونکہ ایران کو جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں نا میرے بھائیوں، اس نظر سے معذرت کے ساتھ ایرانی حکام ہمیں نہیں دیکھتے. یہ آپ کو بات کڑوی لگے گی لیکن یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے. ایران کے لیے سب سے پہلے ایرانی مفاد ہے جو ہونا بھی چاہیے. ایک کسی بھی ملک کا، پاکستان کا بھی رائٹ ہے، ہر ملک کا رائٹ ہے کہ بھی پہلے اپنی عوام یا اپنے ملک کے مفاد دیکھے. لیکن پھر ساتھ ساتھ میں وہی عرض کروں گا کہ جب آپ کے لیے پہلے ایران ہے، سب سے پہلے ایران ہے، ایرانی مفادات ہیں، تو پھر وہ جو ایک مقام رہبری والا دعویٰ ہے نا، رہبر شیعان جہان ہونے والا، وہ کہیں کہیں پھیکا سا پڑ جاتا ہے. یہ میری باتیں آپ کو بری لگیں گی، جاہلانہ لگیں گی، لیکن میں ان سوالات کے جوابات کا انتظار کرتا رہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی تحفظات تھے بھی تو ایرانی حکام بات کرتے، شور کرتے، پریس کانفرنس کرتے، سپریم لیڈر صاحب کو بیان جاری کرتے، وہ اخباروں کی زینت بنتا، ٹی وی پہ ہیڈ لائن بنتا، حکام تک پہنچتا، پاکستانی حکام متوجہ ہوتے کہ جناب ایران ہمارا برادر اسلامی ملک یہ مطالبہ ہم سے کر رہا ہے، ہم کو جواب دیں، اگر ہم نے کوئی کارروائی کرنی ہے نہیں کرنی ہم، تو یہ ایک حجت تمام ہو جاتی. لیکن یکمشت سے حملہ کر دینا کسی بھی ملک کی سرحد، اور وہ بھی ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ ایران کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات اور بڑی بڑی تلخیاں ہوئیں، بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ دونوں کے روابط بھی رہے، سفارت خانے بھی چلتے رہے، سفارتی تعلقات بحال رہے. تو ایسے موقع پر آ کے یکمشت سے آپ کو پاکستان کو بالکل اس طرح سے لے لینا کہ جس طرح ایک اجنبیت والا ملک ہے یا جس طرح دیگر معاملات آپ کے دیگر ممالک کے ساتھ ہیں اس طرح سے اس کو لے لینا اور اٹھ کے حملہ کر دینا، یہ مناسب نہیں. یہ بالکل ناقابل قبول عمل ہے. چونکہ ہمیں صرف پاکستانی حیثیت کے نہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی، ایک پیروکار اہل بیت کی حیثیت سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس مٹی نے ہمارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جس وطن نے ہمیں ہمارے باؤ اجداد کو سمایا ہوا ہے، ٹھہرایا ہوا ہے، ہم اس کے دفاع کے لیے اور اس کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے آواز بلند کریں. یہ صرف ایک پاکستانی نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہے. جو بھی میرا وطن ہے، جس وطن نے میرا بوجھ اٹھایا، جس وطن نے مجھے عزت دی، نام دیا، رزق کا سلسلہ یہاں سے چلتا ہے، میرے باؤ اجداد نے ہجرت کے وقت قربانیاں دیں، سب کچھ کیا، اس وطن کی خود مختاری کو کوئی اسلامی ملک بھی اگر آ کے چیلنج کرتا حملہ کر کے تو جناب ہم اپنے ایک طریقے سے آواز اٹھانا ہمارا حق ہے اور اٹھانی چاہیے. اب اس بیچ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے، یعنی یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وزراء خارجہ کی اور ادھر نگران وزیر اعظم صاحب کی، تو اس کے بعد یہ سب کچھ جو ہے یہ دکھاوے کے لیے ہوا ہے. کچھ کہتے ہیں مبصر یا تبصرہ نگار، سیاست سے تو خیر ہمارا واسطہ کوئی نہیں، جو سننے میں آیا ہے ویلاگز کے ذریعے وہ یہ آیا ہے کہ جناب الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے. کچھ کہتے ہیں جی یہ نورا کشتی ہے. یہ بھائی جو بھی ہے، دیکھیں فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے. ایسی رائے بھی جو ہے نا، وہ جو وقوع ہو جاتا ہے نا، جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے اوپر رائے دی جاتی ہے، اس پہ تبصرہ تجزیہ کیا جاتا ہے، اندر نہیں گھسا جاتا. انٹیلیجنس کوئی بندے کی، ہر بندے کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہے کہ جاؤ جی پہلے دیکھو نورا کشتی ہے. بھائی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک حملہ ہوا ہے، پاکستان کی سرحد کراس کر کے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے خود مختاری کی، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اندر بیک سائڈ پہ جناب بیک ڈور میں کوئی نورا کشتی ہے، الیکشن ملتوی ہے، فلانا ہے، ٹھگنا ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار ہی کوئی نہیں. ہمیں تو جو واقعہ ہو گیا ہے ہم نے اس کے اوپر اس کی تصدیق یا تردید کرنی ہے. یا ہم نے کہنا ہے کہ جی ٹھیک کیا، یا ہم نے کہنا ہے نہیں جی زیادتی کی ہے، غلط کیا. تو ہم اس سائڈ پہ کھڑے ہیں کہ غلط کیا ہے. یہ حل طریقہ نہیں ہے. اس کے آفٹر جو ایفیکٹس ہیں، آفٹر شاکس جنہیں کہا جاتا ہے، جیسے زلزلے کے بعد ہلکے ہلکے آفٹر شاکس آتے ہیں، اس پہ بھی ایران کو نظر، ایرانی حکام اور سپریم لیڈر صاحب کو، خامنئی صاحب کو اس پہ بھی نظر کرنی چاہیے کہ کیا اس طرح کرنے سے معاملہ حل ہو گیا، کیا آپ کے خطرات ختم ہو گئے، یا معاملے مزید پیچیدہ ہو گئے. جو پہلی امت مسلمہ میں تقسیم لگائے نظریں گاڑے بیٹھے ہیں استعماری طاقتیں، وہ مزید ان کو تو سپورٹ حاصل ہوئی. ان کو آپ دو برادر اسلامی ملک کو مزید تقسیم کرنے میں، عوام کو تقسیم کرنے میں مزید ان کو سپورٹ ہوئی، ان کا فائدہ ہوا. یہی بات اگر آپ تھوڑا سا احتجاجی طریقے سے کرتے، جیسے ایک بھائی سے شکوہ کرتا ہے، آپ شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی توجہ دلواتے جا رہے ہیں، آپ لوگ ایکشن ہی کو نہیں لے رہے،
تو پھر ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی طور پہ بھی دباؤ بڑھتا، سب کچھ ہوتا، لیکن یہ کہ آپ سرحدی کراس کر کے جناب ڈرون بھجوائیں اور میزائل داغیں یہاں پہ، یہ بہرحال ناقابل قبول عمل ہے اور قابل مذمت عمل بھی ہے جی۔ اب مجھے پتا ہے اس کے جو آفٹر شاکس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے آفٹر شاکس میرے تک بھی آنے، میں جناب کنفرم ایجنٹ ہو جانا، میں اہل سنت کا چھوڑا ہوا ایجنٹ ہوں جو جناب شیعت میں گھس گیا ہوں، اور یہ بہت ساری چیزیں اس ویڈیو کے بعد بھی آپ دیکھیے گا سامنے آئیں گی، بہرحال آتی رہے۔ جن کو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے، دیکھیں، نہ میرا کوئی مدرسہ ہے، نہ میں مجالس پڑھنے کا میرا کوئی ارادہ ہے، نہ میں پڑھتا ہوں، نہ مذہب میرا پیشہ ہے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، مجھے ایک سنے، 1000 سنے، ایک بھی نہ سنے تو میرے نظریات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، میرے عقائد پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ الحمدللہ مزہ تب آئے گا کہ جب ہماری باتوں کا علمی رد پیش کیا جائے گا۔ اب آ جائیں، یہ تو ہو گیا، ہم نے مختصراً یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ایک تھوڑا سا ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا تجزیہ دیا کہ ایرانی حکام کو جو بھی شکوے شکایت تھے وہ ان کا جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے، بار بار کرتے، توجہ دلاتے، اگر دلوانے پہ بھی حکومت پاکستان نے توجہ نہیں کی تو اس کے اور بھی طریقے تھے، کو اپنا ایلچی بھجوا دیتے، سپریم لیڈر کا کوئی بیان ایسا آ جاتا جناب جس سے پاکستانی کام، لیکن یہ طریقہ حملہ کرنے کا اسلامی ملک کے اوپر، اس میں آپ نے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دیا جی۔ اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جناب علی آپ کا ایک ہمسایہ پاکستان ہے تو انڈیا جو ہے وہ کن کن اس میں ملوث ہے، اس کے جاسوس آپ کے راستے میں کہاں کہاں داخل ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی پھر آپ کو توجہ کرنی چاہیے، یہ بھی آپ کا فرض ہے۔ اب آ جائیں تھوڑی سی بات مختصراً، زیادہ نہیں، یہ مقام رہبری اور نظام ولایت فقیہ جو ہے اس کے حوالے سے اس بابت سوالات بہت آتے ہیں جی، اپنے تئیں ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ نظام ولایت فقیہ جو ہے ایران کی حد تک ایک بہترین نظام ہے۔ ایران کی حد تک میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ولایت فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ ولایت حکومت کو کہتے ہیں، یعنی فقیہ کی حکومت، ایک باعمل عالم دین کی حکومت جو شرعی طور پہ حکومت کو لے کے چلے۔ ہمارے ہاں مکتب تشیع کے اندر ہی اکثریت کی جو نظریہ ہے وہ اس کے خلاف ہے، اکثریت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امام معصوم کا کام ہے شرعی حکومت کا نفاذ کرنا، حدود کا جاری کرنا، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ امام وقت ہی کر سکتے ہیں، امام وقت تک جو ہے سیکولرزم ہی ٹھیک ہے۔ یہ ان کا بڑا پختہ نظریہ اور دلائل بھی ہیں۔ لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں وہ سیکولرزم کا حامی نہیں ہوں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے حامی نہیں ہوں، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ غیبت امام کبریٰ امام زمان، غیبت کبریٰ امام زمان ہمیں بے عمل نہیں بناتی، ہمیں کوئی ویلا بیٹھنے کی وہ نہیں ہے، ایک ہمارے لیے جواز نہیں ہے کہ جب تک امام تشریف نہیں لے آتے ایک حکومت اسلامی ملک میں، دیکھیں ایک غیر اسلامی ملک کی بات اور ہے، وہاں پہ آپ اصلاح کی کوشش کریں گے، نفاذ اسلام کی جناب کوشش کریں گے، وہ بجائے اصلاح کے فتنہ بن جائے گا، وہ پھر آپ کا نزلہ کئی اور ممالک پہ گرے گا، وہ میں بات نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ اسلامی مملکت جو بھی ہو اس میں ایک فقیہ کی حکومت ہو، اچھی بات ہے کہ جو حکومت کے جو بنیادی قوانین ہیں، جو آئین ہے، وہ شرع کے مطابق ترتیب دے، اس حد تک کوئی نا اتفاقی والی بات نہیں بلکہ احسن بات ہے، اور ہر اسلامی ملک کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو قوانین ہیں، ہمارا الحمدللہ پاکستان کا تو خیر آئین جو ہے اس میں تو پہلی بات یہ لکھی کہ قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہوگی الحمدللہ، لیکن باقی بھی جگہوں پہ ٹھیک ہے، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہنے سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی نام نہاد اسلامی جمہوریہ، کئی پاکستانی کہتے ہیں کہ جی کون سا اسلام، کون سا اسلامی یہاں پہ حکومت ہے، کہاں پہ بیوروکریسی میں دیکھ لیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، کہاں پہ اسلام نظر، وہ ٹھیک ہے آپ کے شکوے اپنی جگہ، آپ کی شکایتیں، لیکن بہرحال الحمدللہ ریاست مدینہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی اور ایک بڑے ملک کی تقسیم کا باعث بنی، تو الحمدللہ دیر ہے اللہ کے ہاں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھیر نہیں دیر ہے، یہاں کے بھی حالات بدلیں گے، یہاں پہ بھی خوشحالیوں کا دور دورہ ہوگا انشاءاللہ، ہم نا امید نہیں ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہمارے باؤ اجداد کی قربانیاں ہیں، اسلام کے نام پر قائم ہونے والی مدینہ کے بعد دوسری ریاست ہے اور بڑی ریاست ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ایران کے نظام تک جو ہے وہ معاملہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب وہ چیز نہیں رہی، اب خلافت کے دور نہیں ہے کہ مرکز میں ایک خلیفہ ہے، باقی صوبے ہیں، ممالک نہیں صوبے ہیں، اور ہر صوبے میں خلیفہ کے گورنر ہیں۔ اب وہ چیزیں سرحدوں میں تبدیل ہو گئی ہیں بھائی، اب وہ ریاست تقسیم ہو کے کئی ممالک کا روپ دھار چکی ہے، ہر ممالک کی اپنی ایک خود مختاری ہے، سلامتی ہے، اپنے قوانین ہیں، اب وہ چیز نہیں رہی جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ اس مقام رہبری کو مینو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک پاکستانی، چلے میں صرف شیعہ مکتب فکر کی بات کرتا ہوں، ایک پاکستانی شیعہ کس طرح سے مستفید ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ ایرانی کئی قوانین ایسے ہیں کہ جو خود پاکستانی وائلیٹ کرے، یا ابھی آپ نے دیکھ لیا انہوں نے اٹھ کے حملہ کر دیا، تو ایرانی برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں تو ایک اس طرح کا ایک روحانی چلیں آپ، دنیاوی نہ کہ روحانی خلافت کا بھی کچھ سلسلہ ہو، تو اس میں پھر سپیس تو دی جائے نا، پھر سب ممالک کے رہنے والے شیعہ جو ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرح عزیز ہوں، سب کو ایک نظر سے دیکھیں، سب علماء کرام کو ویسی عزت ملے جس طرح ایرانی علماء کرام کو ملتی ہے۔ یہاں بھی اب اختلافی میں بات کروں گا تو آپ کو برا لگے گا، لیکن آپ تحقیق کریں،
آپ ایرانی جو ایران میں مقیم یا آتے جاتے رہتے ہیں وہ جائیں ایران میں ایک سروے کروائیں. 99.9% ایرانی عوام غیر ایرانی علماء کو مجتہد ہی نہیں مانتی, ان کے اجتہاد کی قائل نہیں ہے, صرف ایرانی علماء کی ہے. معاملات بہت ہیں. آپ جس مقام رہبری کو انٹرنیشنل یا رہبر اسلامیہ یا رہبر شیعہ نے جہان وہ کہتے ہیں, ایک اس منصب کو کہتے ہیں, وہ ویسا پریکٹیکل نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. آج کے اس دور میں جب خلافت تقسیم ہو گئی, ریاستیں مختلف بن گئی, مختلف ممالک بن گئے ہیں, آج وہ کانسیپٹ اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر اس کا دوسرا ایک طریقہ ہے. دیکھیں یہ کوئی عہدہ جو منصب ہے منصوص من اللہ نہیں ہے, وہ امامت تک ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے. ولایت فقیہ کو اللہ کی طرف سے نامزد جو ولی فقہ ہوگا یا رہبر معظم صاحب ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے نامزد شدہ نہیں ہوں گے. اس کو اس چیز پہ نہ, ٹھیک ہے کہ پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ ولایت فقیہ ولایت معصوم ہے, امام زمان کی بیعت کرنی ہے تو جناب خامنہ ای کی بیعت کریں, بلکہ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خامنہ ای صاحب کی بیعت بیعت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بیعت امیر المومنین ہے. بھائی اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا صرف ایرانی عوام کا حق ہے کہ اپنے رہبر کا وہ انتخاب کریں؟ پوری ایرانی عوام کا بھی نہیں. وہاں پہ بھی کوئی مجلس بزرگان کونسل ہے جو رہبر کا وہ کرتی ہیں, پھر تا دم حیات جب تک وہ زندہ ہیں تا دم مرگ وہ رہبر رہتے ہیں. خمینی صاحب تھے, ان کے بعد خامنہ ای صاحب, بلکہ خمینی صاحب کے بعد شاید آیت اللہ منتظری تھے جن کو رہبر نامزد کیا گیا, لیکن کچھ پھر اختلاف کی بنا پر ان کو ریموو کیا گیا اور خامنہ ای صاحب کو. تو مجھے بتائیے کہ یہ عہدہ جو ہے یہ منصوص من اللہ تو نہیں ہے. اب یہ غیبت کبریٰ میں ایک نظام ترتیب دینے کی بہترین کوشش ہے کہ کسی طرح عوام جو ہے وہ یکجاں ہو جائے, سارا نظام سینٹرلائز ہو جائے, جمعیت بن جائے. تو پھر اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. دیکھیں جب یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا, یہ غیبت کبریٰ میں ایک عارضی نظام ہے کہ جب تک اصلی وارث نظام نہ آ جائے تب تک ایک نظام چلتا رہے. تو پھر اس میں تمام ممالک, تمام اسلامی ممالک, بلکہ تمام غیر اسلامی ممالک میں بھی رہنے والے جو مسلمان ہیں, جو مومنین ہیں, ان کی رائے کا لازمی ہے. ان کی رائے کیوں نہیں ہے؟ پھر تو انٹرنیشنل ہر 5 سال بعد ووٹنگ ہو اور رہبر کے انتخاب کے لیے ہر ملک سے کچھ نام سامنے آئے. یعنی ایک ہی ملک کے رہبر تو نہ رہیں تا دم مرگ, پھر کبھی پاکستان, کبھی انڈیا سے, کبھی دبئی سے, کبھی کہیں سے. مطلب کہ چونکہ یہ کوئی ہم نے وہ دوسرا سے تو نہیں لینا, ہم نے تو ایک نظام لینا ہے کہ جو غیبت کبریٰ میں رہنمائی کرے شیعوں کی. تو پھر ہر ممالک سے ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے, اور اسی طرح ہر ممالک میں رہنے والے بسنے والے مسلمان یا مومنین ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ووٹنگ کریں اور چناؤ کریں, انتخاب کریں. پھر اس کا ایک نظام سینٹرلائزڈ ہونا چاہیے. یعنی ایک رہبر صاحب جو منتخب ہو گئے ہیں بس ان کی توضیح چلے گی, ان کے فتاویٰ چلیں گے. اب دیکھیں اب اس میں کتنی آپ بتائیں کہ کتنے تضادات ہیں. تقلید کے آپ شرائط پڑھیں کسی بھی توضیح المسائل میں, اس میں دوسرے تیسرے نمبر پہ ہوگا کہ عالم ہو, عالم ہو, الف عین لام میم والا عالم, عالم نہیں, عالم دین والا عالم نہیں, عالم. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ جاننے والا. یعنی جو موجودہ زمانے میں زندہ مجتہدین ہیں, اہل علم علماء ہیں, ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کی تقلید ہوگی. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسی صرف ایک نقطے کے تحت آپ تقلید کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بھئی میں تقلید کرتا ہوں ڈکو صاحب کی, آپ میں سے کوئی کرتا سیستانی صاحب کی. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ویسے تو الحمدللہ میں قرآن و حدیث سے خود مسائل اخذ کرتا ہوں, جو نہ کر سکوں پھر میں ڈکو صاحب, آیت اللہ سید حسین فضل اللہ صاحب یا کسی بھی ان کی توضیح سے ہیلپ لے لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا, مجھے آپ آدھا اخباری سمجھیں آدھا اصولی سمجھیں. بہرحال اب آپ میں سے کوئی سیستانی صاحب کا مقلد ہے, کوئی خامنہ ای صاحب کا, کوئی فاضل لنکرانی صاحب کا, کوئی آیت اللہ اسحاق فیاض صاحب کا, میں قبلہ ڈکو صاحب کا, کوئی کسی کا. تو ہر کسی کے لیے ان کا مجتہد عالم ہے, چونکہ اس پہ واجب تھا کہ وہ عالم کی پہلے جستجو کرے, تحقیق کرے اور پھر سلیکٹ کر لے تقلید کے لیے اس کو. اب آپ کی نظر میں سیستانی صاحب عالم ہے, ایک بھائی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے خامنہ ای صاحب عالم ہے, میں کہتا ہوں ڈکو صاحب عالم ہے. اب یہ ہماری رائے ہے. اب ان مجتہدین سے پوچھیں, خامنہ ای صاحب سے پوچھیں سیستانی صاحب عالم ہیں فی زمانہ, سب سے زیادہ نالجیبل پرسنالٹی وہ ہیں فقہی صاحب سے. اگر خامنہ ای صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ ہیں, تو خامنہ ای صاحب کا اپنا دعویٰ اجتہاد اور اجتہاد جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتا ہے. آپ کسی اہل علم سے پوچھ لیجیے. اگر یہی سوال سیستانی صاحب سے کیا جائے اور وہ خامنہ ای صاحب کے بارے میں یہ کہے کہ جی بالکل خامنہ ای صاحب موجودہ زمانے میں سب سے بڑی علمی شخصیت ہیں اور مجتہد ہیں, عالم مجتہد ہیں, تو سیستانی صاحب کا اپنا اجتہاد اور اپنا وہ سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اگر ان دونوں کے بارے میں حافظ بشیر صاحب یہ کہہ دیں کہ دونوں مجھ سے بہتر ہیں, زیادہ سینئر ہیں, زیادہ عالم ہیں, حافظ بشیر صاحب کا دعویٰ اجتہاد گیا. تو میرے بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر اجتہاد سے ہٹ کے بھی یہ منصب جو مقام رہبری ہے, اور کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جو شیعت کو سینٹرلائز کرے, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, اس کے طریقہ کار سے ہمیں اختلاف ہے کہ کیوں صرف ایک ملک کی شخصیت کو ہی یہ حق ہے کہ وہی ساری عمر انہی میں سے رہبر صاحب آئیں گے جب تک غیبت کبریٰ تمام نہیں ہوتی, جب تک امام زمان نہیں آتے اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. صرف ایک ملک کی شخصیت کو حق, اور صرف ایک ملک کی عوام, اور اس عوام میں سے بھی ایک علماء بزرگ کونسل کے نام سے ایک کمیٹی, اس کو حق کہ وہ رہبر صاحب کا چناؤ کرے.
भाई जब ये ओहदा मनसूस मिन अल्लाह नहीं है तो सबको क्यों नहीं मौका मिलता? तमाम अकाबरीन को क्यों नहीं? किसी वक्त सिस्तानी साहब को भी मौका मिले। कभी खामनेई साहब का टेनोवर पूरा हुआ, अब सिस्तानी साहब रहबर हैं जी, आज के बाद तमाम शियाने जहान इनको फॉलो करें, इनके उस पर चले। ये जब एक चीज अल्लाह की तरफ से नहीं है, देखिए इमामत का मसला और है, वो शिया अकायद के हिसाब से वो मनसूस मिन अल्लाह है, वो अल्लाह ताला के मुंतखब करदा बंदे हैं जिनका ऐलान ज़बान रिसालत से हुआ। फिर जनाब अमीर अल मोमिनीन तक बात आई, उन्होंने इमाम हसन का नाम लिया, जनाब हसन मुश्तबा ने सैयदुल शुहदा का नाम लिया कि मेरे बाद ये इमाम है। सैयदुल शुहदा ने अपने बाद अपने बेटे अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम को मखसूस कर दिया, चुन लिया, बता दिया कि अगले इमाम ये हैं। उन्होंने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को, इस सिलसिला चलता चलता इमाम ज़मान तक आया। वो मामला और है, यहाँ मामला और है भाई। इसको आप उससे किस तरह वो कर सकते हैं? ये कोई खुदाई होदा नहीं है भाई, उस हिसाब से कि खुदा चुनता है। तो जब खुदा चुनता नहीं है तो दूसरी ऑप्शन क्या है? शुराई निज़ाम। शुराई निज़ाम ना कि अवाम चुनेंगे भाई। तो जब अवाम चुनेंगे तो फिर जब वो रहबर शियाने जहान है तो चुने सिर्फ एक मुल्क की ममलकत अवाम क्यों? या तो फिर रहबर ईरान कहें उनको। ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके मैं जवाब चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं को हिट कर रहा हूँ, टाउंट कर रहा हूँ। मैं इनके जवाब चाहता हूँ कि अगर ये सिस्टम ऐसा है कि शियाने जहान, तो फिर इसकी नुमाइंदगी या इसके इंतखाब में शियाने जहान को हक क्यों नहीं है भाई? ये मेरा एक बुनियादी सवाल है। कोई इसमें तंज नहीं है, कोई तौहीन नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं है, कोई हिट नहीं है। तो वलायत फ़क़ीह का निज़ाम, और उन माजरत के साथ ये आपकी और मेरी खुशफहमी है। मैंने अभी गुफ्तगू के दौरान कहा था कि ममलकत ईरान या ईरानी अवाम के बारे में जो एहसासात, जज्बात या जिस नज़र से हम उनको देखते हैं भाई, वो इस नज़र से नहीं देखते। ये मैं कई चीज़ों से साबित कर सकता हूँ कि उनके वो जज्बात और हसासियत वैसी नहीं है आपके लिए, हमारे लिए, जैसी सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया में किसी के लिए भी। ये इनकी एक तारीख में है कि ये अपने आप को एक इनफरादी कौम समझते हैं। ठीक है, उनका हक है, हर कौम का हक है, और अपने ही चीज़ों या अपने ही अफराद और शख्सियात को ये तरजीह देते हैं। ये शुरू से इनका एक वो चलता आ रहा है। पाकिस्तान में से हाफिज बशीर नजवी साहब मौजूदा मुज्तहिद हैं, जिन्होंने, और मेरे उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह मोहम्मद सैन नजवी अला मुकामा, वो हाफिज बशीर साहब से भी पहले पाकिस्तान में उन्होंने दावा इज्तिहाद या वो किया। आप मुझे सर्वे करके ईरान में से कोई बंदा बता दे क्या वो इन दोनों के इज्तिहाद के कायल है? ईरानी अवाम नहीं, 1-2% शायद निकल आए। उलमा की हद तक हो सकता है, चूंकि इजाज़े उन्होंने देने होते हैं, चूंकि बैठे वो हैं उन हौज़ों में, या नजवी हैं या कुमी हैं, तो ज़ाहिर है उनकी हद तक तो वो है। बात करने का मकसद खुदा न खास्ता ईरानी जो हमारे बरादरान हैं उन पर तनकीद करना या निज़ाम वलायत फ़क़ीह जो है इसके कमज़ोर करना, जिस तरह के लिया उर्फ में यही जाता है कि जो इख्तलाफी सवाल करता है ईरान में उसको अंदर डाल देते हैं कि ये कमज़ोर करने पे तुला हुआ है, और ईरान से बाहर फिर फतवाबाजी शुरू हो जाती है कि एजेंट है, MI6 का एजेंट हो गया, तो फलाना हो गया, तो ये हो गया। ठीक है जी, ये आप करते रहें, लेकिन सवालों के जवाब भी साथ दीजिए कि अगर ये मकाम रहबरी, जो मनसब रहबरी है, ये कुल्ली तौर पर तमाम जहान के शियान के लिए है, तो जनाब आला इसके इंतखाब में तमाम शियान जहान को हक भी मिलना चाहिए। ये सेंट्रलाइज निज़ाम होना चाहिए, जो मैं बात कर रहा था कि ऊपर एक मुज्तहिद आज़म हो, उन्हीं की मुरतब करदा तौज़ीह की रोशनी में तमाम ममालिक में फतवे जाएं उनके, तमाम ममालिक में वो अपने नुमाइंदगान खुद चूज़ करें कि अफ्रीका के लिए मेरा ये नुमाइंदा है, एशिया पैसिफिक, यूरोप, अमेरिका, जनाब जितने भी बड़े आज़म हैं उनके लिए ये मेरे नुमाइंदगान वो सिलेक्ट करें, और एक ही फिर सेंट्रलाइज निज़ाम चले। ऐसा ना हो कि कुछ के नज़दीक सिस्तानी साहब आलम हैं, कुछ के नज़दीक खामनेई साहब आलम हैं, मेरे नज़दीक ढक्कू साहब हैं, उसके नज़दीक फाजल लनकरानी। ये फिर एक समझ नहीं आती भाई। ये आपके अपने वज़ा कर दे नुक्ते कि मुकल्लफ पर वाजिब है कि आलम की तकलीद करे। भाई मुकल्लफ तो फिर मेरे नज़दीक ढक्कू साहब, मैं आपके नज़दीक सिस्ता, फिर कौन आलम का फैसला करेगा? ये आपस में बैठ जाएं, एक दूसरे का आलम का फैसला कर ही नहीं सकते। आपको अर्ज की कि जो मुज्तहिद अपने से ऊपर किसी का इल्म मान लेगा उसका अपना इज्तिहाद खत्म हो जाएगा भाई, मौके पे खत्म हो जाएगा। वो फिर दावा इज्तिहाद नहीं कर सकेंगे जब तक वो शख्सियत जिंदा है कि जिनके बारे में सबने मुत्तफिका कहा भी ये आलम है मौजूदा जमाने की। ये चीजें हैं, इन चीजों की बाबत हम ये अर्ज करते हैं कि वलायत फ़क़ीह को अच्छा निज़ाम है, सबको इसकी कॉपी करनी चाहिए। कॉपी से मुराद कि तमाम ममालिक में इस्लामी निज़ाम की तगोदो और पुरअमन कोशिशें, ये हमारा हक है, सबको करना चाहिए। लेकिन जब तक आप सरहदों से निकाल के इसको वो थोपेंगे कि शियाने जहान, तो मेरे भाइयों फिर कई सवालात खड़े हो जाते हैं। फिर सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस शख्सियत की नज़र में शियाने जहान का ही वो दर्द और वो सारा है, या सिर्फ ईरान तक महदूद है, या कुछ मखसूस इलाकों तक महदूद, ये भी देखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बहरहाल हम वीडियो के आखिर में फिर ये अर्ज़ करते हैं कि हमें पाकिस्तान वतन अजीज़, हमारी माँ है ये मिट्टी, इसी से हम मतलब इसी में रहे, इसी में आए दुनिया में, और इसी में रहे और इसी में मिल जाना है हमने। और हर मुल्क का जो अवाम है उनका हक है कि वो अपने वतन अजीज़ से प्यार करें, उसकी सलामती की दुआएं करें। ऐसे हमारा भी हक है भाई
جی ٹھیک ہے، میں نے عرض کی صرف پاکستانی نہیں، بینگا مسلم بھی مٹی کا دفاع اور مٹی کے خلاف، میرے وطن کی مٹی کے خلاف کوئی جارحیت ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یا اس کی سلامتی کے اوپر وہ کیا جاتا ہے تو میرا حق ہے میں بات کروں، وہ میں نے بات کی ہے۔ ورنہ دعا گو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ممالک اسلامیہ میں اتحاد پیدا کرے، تمام ممالک اسلامیہ کا کوئی ایسا مشترکہ اسٹرانگ پلیٹ فارم سامنے آئے کہ جو ایک دوسرے کی سرزمین کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، امن و امان سے رہیں، ایک اتحاد استعمار کو بھی نظر آئے، کفار کو بھی نظر آئے کہ بھائی یہ کچھ بھی ہم ان میں تقسیم کروا لیں، فرقہ واریت کروا لیں، یہ ایک اندر سے ایک ہو جاتے ہیں، موقع پہ آنے پہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس وحدت کا انشاءاللہ مظاہرہ کرنا ہے اور یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کی پریشانیاں مسائل کو دور فرمائے اور ان کو ایک جگہ بیٹھ کر متفقہ طور پر امت کی وحدت کے لیے کام کرنے، سر جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔